جب اپنے اوپر ذمہ داری لی جائے گی تو نفس میں تربیت آئے گی. ہاں، جس جانور سے کام لینا ہوتا ہے اس کی گردن پر چوہا رکھتے ہیں، اس کو لگام دیتے ہیں، ہاں، تاکہ آگے کام دے، نہیں تو یہ کھا پی کر آوارہ ہو جائے گا. اسے کہتے ہیں اپنے اوپر ذمہ داری لو. اپنے اوپر ذمہ داری لینے سے نفس میں تربیت آتی ہے، قوت عمل پیدا ہوتی ہے، قوت عمل پیدا ہوتی ہے. پھر جب عمل میں قائم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سے قریب کرتے ہیں، اخلاص دیتے ہیں. ہاں، اللہ اس کو اپنے سے قریب کرتے ہیں کیونکہ یہ عمل پر قائم ہے. تو جب عمل پر قائم ہے تو یہ روز روز اللہ سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے. تو اللہ اس کو اخلاص دیتے ہیں. مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے کہ کام میں لگے رہو، اخلاص بھی آتا رہے گا. اخلاص ہوتا نہیں پہلے دن، تو دیر میں آتا ہے. تو فرمایا کام میں لگے رہو، اخلاص بھی آتا رہے گا. جیسے کوئی پھل آم وغیرہ کا اپنی جگہ قائم رہے، لٹکتا رہے، تو پہلے چھوٹا تھا اب بڑھ جائے گا، پھر اس کا رنگ بدلے گا، پھر اس کی خوشبو بدلے گی، پھر اس کا مزہ بدل جائے گا اور پوری سائز ہو جائے گی. اب وہ اس لائق ہو جائے گا کہ دوسروں کو دیا جائے، بیچا جائے، ہدیہ دیا جائے، ملکوں میں بھیجا جائے. کیوں کہ وہ اپنی جگہ پر قائم ہوا ہے کہ یہ آئٹم ہے، ان کو باہر ملک کو بھیجا جائے گا. اس میں یہ بات پیدا ہو گئی ہے. وہ فرماتے تھے کہ اللہ کے کام پر لگے رہو، اخلاص بھی آتا رہے گا. پہلے دن نہیں ہوتا. وہ جو جو آدمی قائم رہتا ہے اس کے اخلاص کی مقدار بڑھتی چلی جاتی ہے، پھل کی مقدار بڑھتی چلی جاتی ہے، رنگ میں، سب چیزوں میں. ایسے دین پر قائم رہنے سے اور دین کے کاموں کو پابندی کے ساتھ کرنے سے اندر کی مایا ملتی ہے. کہ اندر کی مایا کیا ہوتی ہے کہ وہ اخلاص ہوتا ہے. اللہ کے لیے کرنا، اللہ کو راضی کرنا، یہ سب سے بڑا کام ہے. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کا راضی ہو جانا یہ سب سے بڑا کام ہے. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ راضی ہو گیا، یہ بڑا کام ہو گیا. اللہ ناراض ہو گیا، یہ بڑی مصیبت ہو گئی. عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ خطرناک چیز اور ڈرنے کی چیز، کہ سب سے زیادہ خطرناک اور ڈرنے کی چیز اللہ کا غضبناک ہونا ہے، اللہ ناراض ہے. تو اس کے مقابلے میں اللہ کا راضی ہو جانا کہ یہ سب سے بڑی خیر ہے. اس لیے میرے دوستو، انبیاء کرام علیہ السلام دعوت میں یہ ہوتا ہے کہ اپنے اللہ کو راضی کرو، اپنے اللہ کو راضی کرو. کہ کس سے؟ کہ صحیح نیت سے، صحیح عمل سے، صحیح ترتیب سے. صحیح عمل سے، صحیح نیت سے اور صحیح ترتیب سے. یہ تینوں چیزیں نبوت کی تعلیم سے ہوتی ہے کہ نبی آ کر یہ تینوں چیزیں سمجھاتا ہے. یہ ذمہ داری ہوتی ہے نبی کی کہ اللہ کے بندوں کو صحیح عمل سکھاوے، صحیح عمل کی صحیح نیت سکھاوے اور صحیح ترتیب بتاوے. اس کو علم و ذکر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ علم و ذکر تو بیچارہ پیچھے چھوٹ گیا، اس کو کوئی نام ہی نہیں آتا. آتا ہے؟ بولو، نہیں آتا. علم و ذکر کا آتا ہے نا، خروج کا آتا ہے.